ایک دفعہ ایک غریب لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے غرض سے گیا۔ وہ جنگل میں لکڑی کاٹ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا کلہاڑا اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور اچانک ایک جھیل میں جا گرا۔ غریب لکڑہارے کے پاس وہ ایک ہی کلہاڑا تھا۔ وہ بیچارہ رونے لگا کہ اب میں کس طریقے سے لکڑی کاٹوں گا اور کیسے کماؤں گا۔ اچانک اس جھیل میں سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا اور اس لکڑہارے سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو لکڑہارے نے اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طریقے سے اس کی ایک واحد کلہاڑی اس جھیل کے اندر گر گئی ہے۔ اچانک وہ بوڑھا شخص جھیل کے اندر گیا اور جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی کلہاڑی تھی۔ اس نے لکڑہارے سے پوچھا کہ کیا یہ ہے تمہاری کلہاڑی؟ لکڑہارا بہت ہی ایماندار تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی ایک بار پھر جھیل کے اندر گیا۔ اس بار وہ چاندی کی کلہاڑی لے کر باہر آیا۔ اس نے لکڑہارے سے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ تو لکڑہارے نے کہا نہیں، یہ بھی میری کلہاڑی نہیں ہے۔ لکڑہارے کی یہ بات سن کر بوڑھا آدمی ایک بار پھر جھیل کے اندر گیا۔ اس بار وہ لکڑی کی جو کلہاڑی تھی وہ لے کر باہر آیا تو لکڑہارے نے کہا ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ لکڑہارے کی ایمانداری دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے تینوں کلہاڑیاں سونے کی اور چاندی کی اس کے حوالے کر دی اور اس کو بولا کہ یہ دونوں کلہاڑیاں تمہارے لیے انعام ہیں۔ لکڑہارا خوشی خوشی اپنے گھر گیا۔ گھر جا کر اس نے سب کو یہ بتایا اور اس نے اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو جب یہ بات بتائی تو اس کا ایک پڑوسی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے بھی سونے کی اور چاندی کی کلہاڑی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن لکڑہارے کا لالچی پڑوسی اپنا کلہاڑا لے کر اسی جھیل کی طرف گیا اور اس نے جان بوجھ کر اپنا کلہاڑا اس جھیل میں پھینک دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی بزرگ اس جھیل سے نمودار ہوا۔ اس بار وہ سونے کی ایک کلہاڑی لے کر باہر آیا۔ اس نے اس لالچی بندے سے کہا کہ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ تو سونے کی کلہاڑی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک سے بھر گئیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ جھیل سے نکلنے والے اس بزرگ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ لالچی شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے سزا کے طور پر اس کی واحد کلہاڑی جو اس نے پھینکی تھی وہ بھی واپس نہ کی اور اس کو کہا کہ اب تم اپنی لالچ کی سزا بھگتو گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔